مدرسہ انسانیت کی ضرورت۔ پیش لفظ اللہ تعالیٰ نے جامعہ ہدایت کے سنگ بنیاد کی اس مبارک تقریب کے لیے سازگار حالات اور اسباب خیر پیدا فرمائے اور جامعہ ہدایت کے قیام کے مبارک خیال کو عملی صورت میں ظاہر کرنے کی توفیق جس بندے کو عطا فرمائی، اس پر جس قدر بھی اس قادر مطلق اور مسبب الاسباب کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ حضرت مولانا محمد عبد الرحیم زادہ فیضہ کی مبارک خواہش پر ہندوستان کی مایہ ناز ہستی، قابل فخر علمی شخصیت مولانا ابو الحسن علی ندوی مدظلہ کے مبارک ہاتھوں سے جامعہ ہدایت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ بابرکت اور خوشگوار ابتدا جامعہ ہدایت کے درخشاں مستقبل اور عظیم مقصد کی تکمیل کی طرف قدرت کا ایک حسین اشارہ ہے۔ 22 شوال المکرم 1396 مطابق 17 اکتوبر 1976 جامعہ ہدایت کے سنگ بنیاد کے مبارک موقع پر مولانا ابو الحسن علی ندوی مدظلہ نے اپنے ایک پرمغز اور پر اثر تقریر فرمائی۔ جامعہ ہدایت کے شعبہ نشر و اشاعت کی طرف سے افادہ عام کے لیے اس تقریر کو کتابچے کی شکل میں مرتب کر کے شائع کیا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی مدظلہ کی عالمانہ بصیرت اور فاضلانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ہندوستان کو ہے بلکہ آپ کی ذات گرامی سے جو علم فیضان کا سلسلہ جاری ہے، اس سے یورپ، افریقہ، مشرق وسطیٰ اور جنوب مشرقی ایشیا کے کروڑوں علم دوست افراد فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ کی ذات گرامی گو بظاہر ایک ذات اور واحد شخصیت نظر آتی ہے، لیکن حقیقتاً آپ بجائے خود ایک جماعت ہیں۔ آپ مخزن العلوم ہیں، آپ دینیات کا ایک بیش بہا قابل قدر ادارہ ہیں، آپ ملک اور قوم کا قابل فخر سرمایہ ہیں۔ آپ کی زبان اور قلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطا فرمایا ہے کہ آپ کی تحریر کا ہر جملہ نظر نواز ہوتے ہی دل میں اتر جاتا ہے اور آپ کی تقریر کا ہر فقرہ کانوں سے ٹکراتے ہی دل میں گھر کر جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے فضل سے آپ کو اسی لیے نوازا ہے کہ اس کی نظر میں آپ کی خدا پرستی، دینداری، آپ کا علوم دینیہ سے والہانہ شغف امتیازی شان رکھتا ہے اور آپ کی ہر قلمی کاوش اور دین متین کے بارے میں آپ کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب و مقبول ہے۔ اعلاء کلمت الحق آپ کا شعار ہے، اسی لیے ہندوستان اور عالم اسلام کی ممتاز دینی اور علمی شخصیتوں میں آپ کا شمار ہے۔ آپ کی ذات گرامی کی بدولت آج ہندوستان کی وہ علمی روایات تازہ اور باقی ہیں جن پر ہندوستان کو بجا طور پر ناز تھا، اور آج بھی آپ کی بدولت ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہندوستان کی علمی شان برقرار ہے۔ الحمدللہ ہندوستان کی تصنیفی روایات آپ کے دم سے اب بھی زندہ اور باقی ہیں، اور اسی لیے آپ کی ذات گرامی پر ہر علم دوست ہندوستانی جس قدر بھی فخر و ناز کرے کم ہے۔ شعبہ نشر و اشاعت جامعہ ہدایت، پوسٹ باکس نمبر 2، جے پور۔ تاریخ راجستھان کا ایک یادگار دن۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ وہو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وہو الولی الحمید۔ سورہ شورى، آیت نمبر 28۔ جناب صدر حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب، مولانا عبد الحی فائز سید فاروق حسن صاحب، علماء کرام، معززین راجستھان و حاضرین مجلس، میں آپ کی اس عزت افزائی کا شکر گزار بھی ہوں اور اس سے محجوب اور شرمندہ بھی کہ آپ نے اس بڑے اعزاز کے لیے میرے حقیر ذات کا انتخاب کیا۔ میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ جب میں خطبہ استقبالیہ میں اپنے متعلق بلند الفاظ سن رہا تھا تو کس قدر پانی پانی ہو رہا تھا۔ ایاز قدر خوش شناس، اگر آدمی اپنی حقیقت نہیں پہچانتا تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں اس لحاظ سے اس نوخیز و نومولود جامعہ کی خدمت انجام دینے کی
ضرور اہلیت رکھتا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں، میرا ایک علمی خاندان سے تعلق ہے، اس میں کسی تواضع اور خاکساری کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ اس راجستھان کے ایک مردم خیز علاقے سے بھی میرا قدیم تاریخی تعلق رہا ہے، یہ چیزیں میرے لیے ضرور سفارش کرتی ہیں، لیکن جتنا بڑا اعزاز آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ ایک بڑی قبا ہے جو ایک حقیر جسم پر راست نہیں آتی اور جس کی کوتاہ قامتی کا اعلان کرتی ہے اور اس کے لیے باعث شرمندگی ہے، لیکن میں اس سے زیادہ کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا کہ شاید یہ بھی کسی تصنع اور بیجا خاکساری پر محمول کیا جائے۔ خزاں رسیدہ انسانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ حضرات، میں نے ابھی جو آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے اس کا انتخاب میں نے قاری صاحب کی قرأت سے کیا ہے اور اس نے میری بڑی رہنمائی کی ہے، اور قرآن مجید اسی طرح ہمیشہ رہنمائی اور مشکل کشائی کرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ سورہ شورى آیت 28۔ اللہ وہ ہے جو بارش کو نازل فرماتا ہے۔ حقیقت میں غیث کا ترجمہ بارش، پورا ترجمہ نہیں ہے۔ غیث اس چیز کو کہتے ہیں جو عین وقت پر مدد کرے، عین وقت پر مشکل کشائی کرے، فریاد رسائی کرے، دستگیری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح کسی جاں بلب مریض کے حق میں آب حیات کے کچھ قطرے ٹپکا دیے جائیں، اس کی کوئی داروئے حیات مہیا کر جائے، اسی طرح سے تپتی ہوئی، سلگتی ہوئی، جلتی ہوئی اور دم توڑتی ہوئی زمین پر اللہ تعالیٰ آب حیات کے قطرے برسایا کرتا ہے۔ وہ فریاد رسی فرماتا ہے اور زندگی کا سامان مہیا کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، یعنی انسانوں کے لیے اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں آسمان سے لگی ہوتی ہیں، وہ بڑے ارمان اور حسرت کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پانی برسا کر سوکھی کھیتی کو ہرا کر دے۔ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور اپنی رحمت کا دامن پھیلا دیتا ہے اور اپنی رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے، اور وہ الولی الحمید ہے۔ یہاں پر جن صفات کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی بڑی معنی خیز ہیں۔ اللہ کے سب نام اچھے ہیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کی سب صفات اعلیٰ اور بالا و برتر ہیں، لیکن یہاں الولی الحمید کی صفات کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ اس مضمون سے اور اس انسانیت کی چارہ سازی اور مسیحائی سے اس کا خاص تعلق ہے۔ یہ انسانیت کس کی ہے؟ اللہ کی، وہی اس کا والی اور وارث ہے۔ کوئی اپنی کھیتی کو سوکھا نہیں دیکھ سکتا، کوئی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی لگائی ہوئی کھیتی سوکھ جائے۔ وہ الولی ہے، وہی اس کا مالک بھی ہے اور وہی پیدا کرنے والا بھی۔ الحمید ہے، وہ حمد کا مستحق ہے، جس کی شان حمید کی ہے، جس کی صفت حمید کی ہے۔ اس کی شان سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ مرض اور مسیحائی کے درمیان اٹوٹ رشتہ۔ حضرات، پیاس اور سیرابی، ضرورت اور اس کی تکمیل، مرض اور اس کے مسیحائی کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ ازلی اور ابدی رشتہ ہے۔ جب تک پیاس ہے سیرابی ضرور ہے، جب تک ضرورت ہے تکمیل ضرور ہے، جب تک مریض ہے اس کے لیے دوا و علاج کا سامان ضرور ہے۔ اسی طریقے سے صحرا اور علم، صحرا اور ہدایت، ریگستان اور ہدایت کے درمیان ایک ایسا مخفی، ایک ایسا لطیف اور ایک ایسا قدیم اور دائمی رشتہ ہے جس کی شہادت قرآن مجید سے بھی ملتی ہے، تاریخ انسانیت سے بھی ملتی ہے اور انسانی تجربات سے بھی ملتی ہے۔ آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب ساری دنیا پر خزاں کا دورہ تھا، جب انسانیت کی پوری کھیتی، انبیاء علیہم السلام کی لگائی ہوئی کھیتی اور انبیاء علیہم السلام کی ہزاروں برس کی کوشش پر پانی پھر رہا تھا، جب انسانیت کی یہ کھیتی سوکھ رہی تھی، جب انسانیت دم توڑ رہی تھی اور دیکھنے والوں کو صاف نظر آ رہا تھا۔
اس کے لیے کسی خاص بصیرت کی بھی ضرورت نہیں تھی، معمولی بصارت بھی کافی تھی کہ کوئی گھڑی ہے کہ ٹل رہی ہے، چند گھنٹوں چند منٹوں میں یہ انسانیت دم توڑ دے گی اور یہ اس کا دم واپسی ہے۔ اس وقت دنیا میں بڑے لہلہاتے ہوئے ملک تھے، گل و گلزار شہر تھے، وہ ملک بھی تھے جو ہزاروں برس سے تہذیب و تمدن کا مرکز چلے آ رہے تھے، جہاں علم کی ہوائیں تھیں، جہاں علم کی عطر بیزی تھی، جہاں کی زمین سے علم اگلتا تھا اور جہاں کا آسمان معلوم ہوتا ہے کہ علم برساتا تھا۔ لیکن سارے ممالک انسانیت کی چارہ سازی اور انسانیت کی مسیحائی سے قاصر ہی نہیں تھے، بلکہ باغی تھے، منکر تھے، بلکہ وہ انسانیت کے درد میں اضافہ کرنے والے تھے۔ آپ اگر اس وقت کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسانیت جس سے فریاد کر رہی تھی، انسانیت جس کے خلاف مدعی بنی ہوئی تھی، انسانیت جس کی گریباں گیر تھی، یہ وہی بگڑا ہوا تمدن تھا، یہی منحرف علم تھا، یہ وہی شاطر عقل تھی، وہی چالاکی تھی، وہی دانشمندی تھی جس نے غلط رخ اختیار کر لیا تھا، جس نے تعمیر کے بجائے تخریب کا رخ اختیار کر لیا تھا۔ اس وقت یونان بھی تھا، ایران بھی تھا اور ہمارا ملک ہندوستان بھی تھا۔ یورپ کو تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس وقت جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہا تھا، لیکن 6 صدی مسیحی یا 7ویں صدی مسیحی میں یہ ملک تہذیب و تمدن کا بڑا مرکز تھا۔ ان لوگوں کی طرف انسانیت کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں کہ ان کی طرف سے کوئی باد بہاری کا جھونکا آئے، ان کی طرف سے جان آوازی، مسیحا نفسی کی کوئی کوشش ہوگی۔ یونان کی طرف آنکھیں لگی ہوئی تھیں، اس نے فلسفہ دیا، لیکن وہ انسانیت کے درد کا درماں نہ تھا۔ ہندوستان کی طرف نگاہیں لگی ہوئی تھیں، اس نے حساب اور علم ریاضی دیا، مگر یہ انسانیت کے مرض کی دوا نہ تھی۔ ایران کی طرف اس کی نظر لگی ہوئی تھی، اس نے سپہ گری اور شاعری دی، مگر یہ بھی انسانیت کے درد کی دوا نہ تھی۔ صحرا بہار کا پیغمبر دیتا ہے۔ اس وقت تقدیر الہی کا فیصلہ ہوا کہ صحرائے عرب سے اللہ کی رحمت کے وہ بادل اٹھے، اللہ کی رحمت کے دریا میں وہ جوش آئے اور وہاں سے وہ موج چلے، موج نور چلے جو ساری دنیا کو زندہ کر دے۔ صحرا کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس کا سب سے زیادہ محتاج تھا، اللہ تعالیٰ کو اپنی قدر کا یہ تماشا دکھانا تھا کہ وہ صحرا جو پانی کے ایک قطرے کو ترستا ہے، ساری دنیا کو سیراب کر سکتا ہے۔ وہاں خدا نے کسی دانشمند اور فلسفی کو بھی پیدا نہیں کیا، صحرا کا بھی انتخاب کیا اور صحرا کے نبی کا بھی انتخاب کیا۔ اس صحرا میں اور صحرا کے نبی میں بھی ایک لطیف رشتہ تھا اور خاص مناسبت بھی، صحرائے عرب کا اور نبی امی، یعنی صحرا عرب کا اور نبی امی۔ کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی کہ دنیا کے دانشور اس کی تعویل کر سکیں، اور کوئی علت معلول کا ایسا مخفی رشتہ تلاش کر سکیں اور اس کی ایسی تشریح کر سکیں کہ جس کو علم و فلسفہ قبول کر سکے۔ آپ کہہ سکیں کہ ایک عالم نے دنیا کو علم دیا اور ایک گل و گلزار ملک نے دنیا کو بہار کا پیغام دیا۔ صحرا بہار کا پیغام دیتا ہے اور نبی امی وہ علم عطا کرتا ہے جو علم ہی نہیں، علم گر اور علماء گر ہے۔ وہ علم تنہا علم نہیں تھا بلکہ وہ تعلیم بھی تھا، اور اس میں معلم بنانے کی طاقت بھی تھی۔ کسی ایک شخص کو معلوم نہیں، پوری امت کو معلم بنانے کی اس میں صلاحیت تھی۔ صحرا عرب کا سا صحرا اور پیغمبر نبی امی جیسا پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ ہماری قدرت اور ہماری کارسازی اسباب کی محتاج نہیں ہے، وہ بلا سبب اور ساری دنیا کے تجربات اور ساری دنیا کے قیاسیات کے خلاف کام کر سکتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اقبال سے بہتر الفاظ میں اس کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ از دم سیراب آں امی لقب، از دم سیراب آں امی لقب، لا لہست در ریگ صحرائے عرب۔ یعنی اس امی لقب کے لب نوشیں سے آب حیات کا وہ قطرہ ٹپکا جس سے صحرائے عرب کے جگر کو پھاڑ کر وہ پھول کھلا، وہ گلاب کا پھول جس نے ساری دنیا کو معطر کر دیا۔
ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ حضرات، اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانی ہمیشہ دکھاتا رہا، اور جب سے علم کے دنیا میں پھیلنے کا اور سیرابیت کے عام ہونے کا یہ سلسلہ صحرا سے شروع ہوا، اس کے بعد سے صحرا اور گلزار کی کوئی قید نہ رہی۔ نبی امی کا یہ معجزہ مختلف زبانوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف وقتوں میں، مختلف حالات میں برابر ظاہر ہوتا رہا۔ آپ اسے ہندوستان کو لے لیجئے، بلکہ اسی صحرائے راجستھان کو لے لیجئے جس کو ہم پہلے راجپوتانہ کا صحرائے ریگستان کہتے تھے۔ یہاں بھی جب مسلمان آئے تو انہوں نے علم کے دریا بہا دیے۔ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ انہوں نے صرف دہلی کو، صرف لاہور کو، ملتان کو، یا صرف لکھنؤ اور جونپور ہی کو شیراز کا ہمسر نہیں بنایا، بلکہ ناگور اور اخیر دور میں آپ کے قریبی شہر ٹونک کو بھی انہوں نے علم کا ایک مرکز بنا دیا۔ آپ اپنے اس راجستھان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ ہماری تاریخی بے مائگی اور ہمارے علم کی کوتاہی ہوگی اگر ہم یہ سمجھیں کہ راجپوتانہ کا ہندوستان کی علمی تحریک اور ہندوستان کی علمی کوششوں کی تاریخ میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس نے ایک قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ دور اول میں ناگور اور دور آخر میں ٹونک نے اپنے امتیاز کا سکہ بٹھا دیا، اپنے علماء کی ذہانت اور تبحر اور ان کے علمی شغف کا لوہا منوایا۔ ناگور کے تعلق سے مجھے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ دربار اکبری کی زینت وہ فاضل نوجوان ہیں جن کو دنیا ابو الفضل اور فیضی کے نام سے جانتی ہے، جو ملا مبارک ناگوری کے بیٹے تھے۔ اگرچہ ہمیں ان کے خیالات سے پورا اتفاق نہیں اور ان کی تاریخ ہی میں بہت سے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ خدا کے یہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن جہاں تک ان کے تبحر علمی، ان کے علمی تفنن اور ان کی ذہانت کا تعلق ہے، جہاں تک فیض کی شاعری اور ابو الفضل کے زور قلم، آئین سازی اور تاریخ نویسی کا تعلق ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آخری دور میں جب ٹونک میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم ہوئی تو ہمارا قریب کا یہ شہر، جس کو شاید راجستھان کے باہر بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، وہ بھی بہت بڑا علمی مرکز بن گیا، اور وہاں ایسے علماء پیدا ہوئے کہ جن سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہندوستان کے گوشے گوشے سے لوگ آتے تھے۔ علامہ حیدر علی رحمۃ اللہ علیہ ٹونکی، اور پھر ان کے بعد جو جید اور سرآمد روزگار علماء پیدا ہوئے، اور اگر آپ ان کے حالات پڑھنا چاہتے ہیں تو اردو ہی میں نہیں بلکہ عربی کی کتابوں میں بھی ان کے حالات ملیں گے، جو اس وقت عالم اسلام کے تمام کتب خانوں میں موجود ہیں۔ آخر دور میں مولانا محمود حسن خان صاحب ٹونکی کا نام لیتا ہوں، جن کے ذکر سے ہمارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میرے تعارف میں کہا گیا ہے کہ میں مشرق وسطیٰ کے عرب ملکوں سے قریبی تعلق رکھتا ہوں، اور میں وہاں آتا جاتا رہتا ہوں۔ وہاں کی علمی مجلسوں، وہاں کی جامعات کو خطاب کرنے کا بھی موقع مجھے ملا ہے۔ جب بھی مولانا محمود حسن خان صاحب ٹونکی کے علمی امتیاز اور علمی کارنامے کا ذکر کیا تو لوگوں کے چہرے پر ایک حیرت اور آنکھوں میں ایک تجسس کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہندوستان کے سرزمین میں وہ ٹونک کو نہیں جانتے تھے اور راجستھان کو بھی نہیں جانتے تھے، وہ ہندوستان کو جانتے ہیں۔ الہند تحتی بر اعظم ہندوستان نے اتنا بڑا مصنف پیدا کیا جس نے مصنفین کے کارناموں کو زندہ کر دیا، مصنفین ہی نہیں بلکہ ان مصنفین کے کارناموں کو زندہ کر دیا۔ معجم المصنفین کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی، جہاں تک میری تحقیق اور میری معلومات ہیں 20,000 صفحات میں وہ کتاب لکھی گئی۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ یہ ایک تنہا شخص کا کارنامہ ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یورپ میں ایک اکیڈمی کام کرتی ہے، ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایک آدمی کام کرتا تھا، اس ایک آدمی نے ایک اکیڈمی کا کام کیا۔ معجم المصنفین نے صرف ہندوستان ہی کے مصنفین کو زندہ نہیں کیا بلکہ تمام عالم اسلام کے مصنفین کو، جن کا زمانی رقبہ پچھلی
پہلی صدی ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک، اور جن کا مکانی رقبہ مکہ اور مدینہ سے لے کر انڈونیشیا، بدخشان، ختن اور تاشقند تک ہے، معاف کیجیے گا، تاشقند تک ہے، ان کے حالات پر سے پردہ اٹھایا۔ افسوس ہے کہ اس کی چند ہی جلدیں شائع ہو سکیں، لیکن پھر بھی اس کتاب کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہ میں آپ کے اس راجستھان نہیں بلکہ اسی جے پور کی، جہاں آج جامعہ ہدایت کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اس سے چند میل کے فاصلے پر جو ایک گمنام سا شہر ہے، میں اس کی ایک تنہا شخصیت کا کارنامہ بیان کر رہا ہوں۔ تو صحرائے علم سے اور تصنیف سے اور تحقیق سے ایک خاص رشتہ ہے، اور یہ رشتہ جو عرب کے اس نبی امی کے ذریعے قائم ہوا ہے، یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور آج بھی آپ اس جنگل میں جو منگل دیکھ رہے ہیں، آج آپ کو جو اتنی صورتیں یہاں نظر آ رہی ہیں، آج آپ کو اس سٹیج پر جو معززین نظر آ رہے ہیں، یہ بھی در حقیقت اس نبی امی کا فیض ہے۔ قیامت تک جو کچھ ہوگا اسی کے طفیل ہوگا۔ اس نے جو علم کی شمع روشن کی تھی، ہر کجامی نگرم انجمن ساختہ اند، جہاں بھی آپ کو کوئی علم کی شمع جلتی نظر آئے گی، اسی شمع، اسی دیے سے جلایا ہوا دیا ہوگا یہاں جو شمع ہدایت آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر جس جامعہ ہدایت کے نام سے یہاں آپ جمع ہوئے ہیں، یہ اسی ہادی برحق اور ہادی کامل کی شمع ہدایت کا پرتو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ علماء ہند کی علمی خدمات۔ حضرات، یہ جامعہ ہدایت کن بنیادوں پر قائم ہو رہا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا پیغام کیا ہے؟ یہ کس ضرورت کی تکمیل کرے گا؟ یہ کس خلا کو پر کرے گا؟ اس کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسہ ہے کیا چیز، مدرسے کی کیا ضرورت ہے، مدرسے کی معنویت اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ کیا ان بلند و بالا جامعات کی موجودگی میں، جن کا ایک نمونہ یہاں آپ کو راجستھان یونیورسٹی کی شکل میں بھی نظر آئے گا اور یہاں کالجوں کی شکل میں بھی نظر آئے گا، ان عصری جامعات کی موجودگی میں ایک جامعہ ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ عربی مدرسے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے متعلق نہایت موزوں طریقے پر مولانا عبدالحی صاحب فائز نے بتلایا، عربی زبان کی اہمیت بتلائی۔ عربی زبان کی اہمیت اب سب کو تسلیم ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب ندوۃ العلماء نے عربی زبان کی اہمیت کی آواز بلند کی، اور آج سے 85 سے 90 سال پہلے یہ کہا کہ عربی زبان ایک زندہ زبان ہے، اس کو ایک زندہ زبان کی حیثیت سے سیکھنا چاہیے اور اہل زبان کی طرح اس میں کمال پیدا کرنا چاہیے۔ یہ آواز اس وقت اس طرح بلند کی گئی جیسے کوئی جنگل میں آواز لگائے اور اس کا کوئی سمجھنے والا نہ ہو۔ آج زمانے نے، سیاسی انقلاب نے ثابت کر دیا اور دنیا کی ترقی نے اس بات کو سچ ثابت کر دیا، اور عربی زبان کی اہمیت پر جو ان روشن ضمیر علماء نے آج سے تقریباً 1 صدی پہلے سمجھی تھی، زمانے نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ آج عربی زبان کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ آج عربی زبان کسی کو آتی ہے تو وہ ابن بطوطہ کی طرح دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرتا چلا جائے تو عربی زبان سے کام لے سکتا ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ جب میں کیلیکٹ گیا، وہاں ایک ہی مرتبہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو میں مجبور تھا کہ وہاں عربی زبان کے ذریعے تبادلہ خیال کروں۔ اردو وہ حضرات نہیں سمجھتے تھے۔ اردو جس پر ہم کو، آپ کو بڑا ناز ہے اور جس میں آپ نے ایسا فصیح و بلیغ سپاس نامہ یا خطبہ استقبالیہ سنا، یہ اردو کیرلا کی حد تک بالکل نامانوس ہے۔ میں ہندوستان کا ایک شہری اپنے ہندوستانی بھائیوں سے اپنے اظہار مافِ ضمیر کے لیے، اپنے خیالات ان تک پہنچانے کے لیے اس پر مجبور تھا کہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے انگریزی میں گفتگو کروں اور وہاں کے دیندار لوگوں اور مسلمانوں سے عربی میں گفتگو کروں۔ خود اس عربی زبان کا سکہ چل رہا ہے، اور اس عربی زبان میں یہاں ہندوستان میں جو کچھ کام ہوا، اور اس کے متعلق اس وقت کیا عرض کروں کہ اس وقت کا یہ موضوع نہیں ہے۔ اس پر مستقل تصنیفات ہیں کہ ہندوستان نے عربی زبان کو مالا مال کر دیا، اور بعض گوشے ایسے ہیں کہ جس پر ہندوستان تنہا
یعنی جس پر تنہا ہندوستان کا کنٹریبیوشن ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں نے اس موضوع کو شروع بھی کیا اور ختم بھی کیا۔ میں مثال کے طور پر کہتا، علمی اصطلاحات نہایت نازک مسئلہ ہے، جس طریقے سے کہ جہاز کا قطب نما یا جہاز کا درست کرنے والا آلہ ہوائی جہاز کا یا بحری جہاز کا ہوتا ہے، کہ اس میں اگر سوئی بال برابر بھی ہٹ جائے تو جہاز راستہ بھول جائے گا، غلط راستے پر پڑ جائے گا۔ اس طرح علمی اصطلاحات کی نوک پلک اتنی نازک ہے کہ ان کی تشریح میں ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو پورے کا پورا فن آدمی کے لیے چیستان بن جائے گا۔ اس نازک موضوع پر 2 بہترین کتابیں 1300 برس میں دنیا میں لکھی گئیں۔ وہ 2 ہندوستانی عالموں کی ہیں، کشاف اصطلاحات الفنون مولانا محمد علی تھانوی کی جو 12ویں صدی کے ایک عالم تھے، اور 2 دستور العلماء مولانا قاضی عبد النبی احمد نگری کے جو غالباً 12ویں صدی کے ہی ایک عالم تھے۔ یہ دونوں کتابیں تنہا ہندوستانی عالموں کے قلم سے نکلی ہیں۔ اس طریقے سے حدیث کے مفردات کی شرح میں سب سے مستند، سب سے وسیع اور سب سے بڑی کتاب جو جامع ہے تمام کتابوں کی، اور وہ ایک ہندوستانی عالم فخر ہندوستان علامہ محمد طاہر نینی گجراتی کے قلم سے مجمع بہار الانوار کے نام سے یا مجمع بہار الانوار کے نام سے نکلی ہے، جس کو سارا عرب جانتا ہے۔ اور اس موضوع پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب سے اس نے مستغنی کر دیا ہے، اور میں نے بڑے فخر اور شکر کے ساتھ آپ کے سامنے اس حقیقت کا اظہار کرنا ہے کہ خدا نے ہندوستانی مسلمانوں کو، جو سعودی عرب میں 150 برس رہتے آئے ہیں، لیکن ہندوستان سے انہوں نے اپنا رشتہ نہیں توڑا ہے، نہ ہندوستان کی زبان سے نہ ہندوستان کی تہذیب سے، خدا نے انہی کو توفیق دی کہ پہلی بار خوبصورت عربی ٹائپ میں وہ اس کتاب کو شائع کریں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ 50,000 سے 1 لاکھ کے درمیان اس پر رقم صرف ہوئی ہوگی۔ یہ آپ کے پٹنی تاجروں کا کارنامہ ہے کہ جن کا جدہ میں اور مکے میں اور ریاض میں اور مدینے میں بڑا تجارتی کاروبار ہے۔ مدرسہ کس درد کی دوا ہے؟ میں اب آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مدرسہ کس درد کی دوا ہے۔ یہ مدرسہ جو قائم ہو رہا ہے، خدا اس پودے کو پروان چڑھائے اور اس کو ایک شاداب اور سایہ دار درخت بنائے، جس کے نیچے نسلیں آرام پائیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ یہ جامعہ کس خلا کو پورا کرتا ہے، کس ضرورت کی تکمیل کرتا ہے؟ حضرات، صحیح دینی مدرسے کے بارے میں میرا نقطہ نظر بہت سے بھائیوں اور ان پڑھے لکھے دوستوں سے مختلف ہے جو مدرسوں سے واقفیت کا دعویٰ رکھتے ہیں یا اس سے تعلقات رکھتے ہیں۔ میں مدرسے کو پڑھنے، پڑھانے اور پڑھا لکھا انسان بنانے کا کارخانہ نہیں سمجھتا۔ میں مدرسے کی اس حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس سطح پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مدرسہ اسی طریقے سے پڑھنا لکھنا سکھانے، یوں کہنا چاہیے کہ پڑھنے لکھنے کا ہنر سکھانے کا ایک مرکز ہے، جیسے کہ دوسرے اسکولز اور کالجز ہیں۔ میں اس کو مدرسے کے لیے ازالہ حیثیت عرفی کے مترادف سمجھتا ہوں۔ یعنی اگر میں مدرسے کا وکیل ہوں یا میں خود مدرسہ بن جاؤں تو میں اس پر ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ قائم کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی مدرسے کو صرف اتنا حق دینے کے لیے تیار اور مدرسے کو صرف اتنا ماننے کے لیے تیار ہے کہ صاحب جیسے پڑھنے لکھنے کا ہنر سکھانے کے لیے بہت سے کارخانے ہیں، بہت سے مرکز ہیں، کوئی اسکول کہلاتے ہیں، کوئی کالج کہلاتے ہیں، ان کے مختلف معیار اور مختلف سطحیں ہیں، اسی طریقے سے مدرسہ بھی عربی زبان یا عربی علوم و فنون، فقہ اور دینیات، تفسیر و حدیث سکھانے کا ایک مرکز یا ایک کارخانہ ہے۔ میں مدرسے کو نائبین رسول و خلافت الہی کا فرض انجام دینے والے اور انسانیت کو ہدایت کا پیغام دینے والے اور انسانیت کو اپنا تحفظ و بقا کا راستہ دکھانے والے افراد پیدا کرنے والوں کا ایک مرکز سمجھتا ہوں۔ میں مدرسے کو آدمگری اور مردم سازی کا ایک کارخانہ سمجھتا ہوں۔ جس طرح فیکٹریاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، کوئی گن فیکٹری ہوتی ہے، کوئی شو فیکٹری ہوتی ہے، کوئی کسی قسم کی مشین ڈھالتی ہے،
ہیوی الیکٹرک کے سامان پیدا کرنے کے بہت سے کارخانے ہیں، ہم ان کی بہت قدرت رکھتے ہیں، ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں، ہم ان کی ملک میں ضرورت تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کی تحقیر نہیں کرتے، لیکن چیزوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ مدرسہ اس طرح پڑھے لکھے آدمی پیدا کرنے کا مرکز اور انسان نہیں، مدرسہ ایسے لوگ پیدا کرنے کا مرکز ہے جن کا ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ مدرسہ ایسا کر رہا ہے یا نہیں، اور ہر مدرسہ یہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں، اس کا اس اصولی بحث سے کوئی تعلق نہیں۔ میں مدرسے کے ایک خادم کی حیثیت سے اور مختلف مدارس سے تعلقات رکھنے والے کی حیثیت سے اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ بہت سے مدارس یہ فرائض انجام دینے سے قاصر ہیں یا قاصر ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ فرض انجام دیا کرتے تھے، اب یہ فرض وہ انجام نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ لیکن مدرسے کو کیا فرض انجام دینا چاہیے؟ مدرسے کا فرض کیا ہے؟ مدرسے کے سپرد کون سا کام کیا گیا ہے؟ مدرسے کا شجرہ نسب۔ حقیقی مدرسے کی بنیاد اور پہلے مدرسے کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ پہلے مدرسے کی بنیاد قرطبہ اور غرناطہ میں نہیں رکھی گئی، قیروان اور قاہرہ میں نہیں رکھی گئی، دہلی اور لکھنؤ میں نہیں رکھی گئی، فرنگی محل، ندوۃ العلماء، دارالعلوم دیوبند میں نہیں رکھی گئی۔ پہلے مدرسے کی بنیاد مسجد نبوی میں رکھی گئی اور اس مدرسے کا نام صفہ تھا۔ آپ مجھے معاف کریں، میں مدرسوں میں صحیح النصاب مدرسہ اور عالی نسب مدرسہ اسی کو سمجھتا ہوں جس کا شجرہ نسب صفہ نبوی پر جا کر ختم ہو، اور میں اسی مسجد کو صحیح النسب مسجد سمجھتا ہوں جس کا شجرہ نسب کعبہ ابراہیمی پر جا کر ختم ہو اور مسجد نبوی پر ختم ہو۔ میں اس کے مقابلے میں دوسرے الفاظ بولنا نہیں چاہتا کہ وہ مسجد کیا کہلائے گی، لیکن قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کوئی نیا لقب ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ مسجد زرار کہلائے گی جس کا شجرہ نسب ابراہیم اور محمد علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجدوں پر ختم نہیں ہوتا۔ اور وہ مدرسہ نہیں بلکہ انسانیت کی قتل گاہ کہلائے گا جس کا شجرہ نسب صفہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نہیں ہوتا، ابو ذر و سلمان رضی اللہ عنہما پر ختم نہیں ہوتا، صدیق علی رضی اللہ عنہما پر ختم نہیں ہوتا، زید رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر ختم نہیں ہوتا۔ ان مبلغان دین، ان ہادیان انسانیت، ان پیشوایان عالم پر ختم نہیں ہوتا، جنہوں نے ہدایت کا پیغام دیا، جنہوں نے قربانی کا پیغام دیا، جنہوں نے خود نقصان اٹھا کر دوسروں کو نفع پہنچانے کا پیغام دیا کہ اپنا زیاں مقصود ہے اور اپنا زیاں گوارا ہے، لیکن دوسروں کا زیاں گوارا نہیں، جنہوں نے یہ پیغام دیا کہ اپنے گھر میں اندھیرا رکھ کر دوسروں کے گھروں میں روشنی کا انتظام کرو، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر، اس لیے کہ ان کا سلسلہ انہی پر ختم نہیں ہوتا جنہوں نے غزوہ خندق میں پیٹ پر دو پتھر باندھے تھے، دوسروں کے بچوں کا پیٹ بھرنے اور ان کو کھلانے کا انتظام کرو، جنہوں نے یہ پیغام دیا کہ مدرسے کا کام ملازمت دلانا نہیں، مدرسے کا کام آسامیاں بانٹنا نہیں، مدرسے کا کام ایسا پڑھا لکھا انسان بنانا جو اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو مسحور کر لے نہیں ہے، مدرسے کا کام قرآن سنانا ہے جبکہ دنیا میں ہر حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہو اور یہ کہا جا رہا ہو کہ سوائے طاقت کے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جب دنیا میں بلا محاسبہ ڈنکے کی چوٹ پر کہا جا رہا ہو کہ دنیا میں صرف ایک حقیقت زندہ ہے اور سب حقیقتیں مر چکی، اخلاقیات مر چکے، صداقت مر چکی، عزت مر چکی، غیرت مر چکی، شرافت مر چکی، خودداری مر چکی، انسانیت مر چکی، صرف ایک حقیقت باقی ہے اور وہ نفع اٹھانا اور اپنا کام نکالنا ہے۔ وہ ہر قیمت پر عزت بیچ کر، شرافت بیچ کر، ضمیر بیچ کر، اصول بیچ کر، خودداری بیچ کر صرف چڑھتے سورج کا پجاری بننا ہے۔ اس وقت مدرسہ اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ انسانیت مری نہیں ہے، اس وقت مدرسہ اعلان کرتا ہے کہ نقصان میں نفع ہے، ہار جانے میں جیت ہے، بھوک میں وہ لذت ہے جو کھانے میں نہیں۔ اس وقت مدرسہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ذلت بعض مرتبہ وہ عزت ہے جو بڑی سے بڑی عزت میں نہیں ہے۔ اس وقت مدرسہ اعلان کرتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت
اللہ کی طاقت ہے، سب سے بڑی صداقت حق کی صداقت ہے، یہ ہے مدرسے کا کام۔ اور اگر مدرسہ یہ کام چھوڑ دے اور دنیا کے سارے کام کرنے لگے تو وہ مدرسہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ ہدایت کا سنگ بنیاد اسی پر رکھا جا رہا ہے، میرے گنہگار ہاتھوں سے نہیں رکھا جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں رکھا جا رہا ہے، اور ان تمام بادیان انسانیت کے ہاتھوں سے رکھا جا رہا ہے اور رکھا جا چکا ہے۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں، یہ واقعہ سینکڑوں بار پیش آ چکا ہے اور دنیا کے چپے چپے پر جامعہ ہدایت موجود ہے۔ جب تک یہ دین زندہ ہے، جب تک انسانیت کے اندر کوئی سانس اور رمق باقی ہے، اس کے اندر حقیقی انسانیت کی رمق باقی ہے، اس وقت تک دنیا کا گوشہ جامعہ ہدایت سے خالی نہیں۔ یہ جامعہ ہدایت در حقیقت حقیقی جامعات ہدایت کے خاندان کی ایک فرد ہے۔ یہ کسی چیز کا آغاز نہیں، ایک تسلسل ہے، وہ تسلسل جو دنیا میں کسی بڑی سے بڑی چنگیزی، بڑی سے بڑی کسرا و قیصری، بڑی سے بڑی شہنشاہی اور زور شمشیر سے اس کی لائی ہوئی مصیبت کے زمانے میں بھی کبھی نہیں ٹوٹا۔ مدرسے کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے انسان پیدا کرے جو اس پست سطح سے بلند ہوں کہ قیمت لگائیے ہم سب کچھ بیچنے کو تیار ہیں۔ آج دنیا نیلام کی منڈی کے سوا کچھ نہیں۔ کہاں کا مدرسہ اور کہاں کا کتب خانہ، کہاں کے اصول اور کہاں کے معیار۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ایک بازار ہے، اس میں ہر ایک اپنا جنس، ہنر اور کمال ہاتھ پر رکھے ہوئے بیچنے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم اس نقطہ نظر کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ دنیا محض ایک بازار ہے، ایک منڈی ہے، یہاں جو آئے مال لے کر جائے اور بیچے۔ صرف مسئلہ قیمت کا ہے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو بیچنے میں کچھ دیر لگ جائے، اس لیے نہیں کہ اس کو اپنا جنس کمال اور اپنا جنس مذہب اور اپنا جنس اخلاق زیادہ عزیز ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کے منہ مانگے دام نہیں مل رہے ہیں۔ جب انسانیت پر زوال آیا، جب اخلاقیت پر زوال آیا، جب لوگوں کو یہ نظر آنے لگا کہ یہ جو حق و باطل کی بات کہی جاتی تھی یہ محض تاریخ داستان ہے اور محض زیب داستان کے لیے کہی گئی ہے اور اس کا کہیں وجود نہیں ہے، حق و باطل کی کوئی چیز نہیں ہے، حلال و حرام کی کوئی چیز نہیں ہے، کفر و ایمان کی کوئی چیز نہیں، غلط و صحیح، ثواب و با ثواب کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز تو پیسہ ہے، اصل چیز تو طاقت ہے، اصل چیز تو عہدہ ہے، اصل چیز مواقع ہیں۔ اس وقت مدرسے نے ایسے لوگ پیدا کیے، کوئی ایسا آدمی لا کھڑا کر دیا، ایسا بلند قامت انسان، ایسا کوہ اور پیکر، ایسا کوہ پیکر جس نے کچھ نہیں کہا، ہم نہیں جانتے، اور اگر کسی کو اعتبار نہیں آتا تو ہمیں خرید کر دیکھ لے، اگر وہ ہمیں خرید سکتا ہے تو ہم مان لیں کہ دنیا میں اخلاقیات کوئی چیز نہیں، اور ان سب پر مکمل زوال آ چکا ہے۔ مدرسے نے ہمیشہ ایسے لوگ پیدا کیے ہیں۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ مدرسہ کیسے آدمی پیدا کرتا ہے۔ اس تھوڑے سے وقت میں جب آپ کو اس تقریب میں بھی شرکت کرنا ہے اور آپ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں مدرسے کی پوری کارگزاری آپ کو نہیں سنا سکتا۔ اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہو تو مدرسوں کی تاریخ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک ایک مدرسے پر ضخیم جلدیں لکھی گئی ہیں۔ میں مراکش گیا تھا، رباط گیا تھا، تو کئی جلدوں میں مجھے جامعۃ القرونین کی تاریخ دی گئی، نہایت اعلیٰ درجے کے 8 پیپر پر چھپی ہوئی اور تصویروں سے مزین کئی ضخیم جلدوں میں صرف جامعۃ القرویین کی۔ ایسے ہی ازہر کی تاریخ آپ پڑھیں، ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند کی تاریخ آپ پڑھنا چاہیں، نہضت العلماء کی تاریخ آپ پڑھنا چاہیں، فرنگی محل کی تاریخ آپ پڑھنا چاہیں تو موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ یہ ہے مدرسے کی شان۔ امام مالک کا زمانہ ہے اور ساری دنیا میں علم کی دھوم مچی ہوئی ہے اور بڑے فخر کی بات سمجھی جاتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ حدثنا مالک ابن انس، حدثنا مالک، یہ اس وقت کا سب سے بڑا اعزاز تھا کہ دنیا کے کسی گوشے میں کوئی کہے حدثنا مالک، سب کے کان کھڑے ہو جاتے تھے اور سب سر اٹھا کر دیکھنے لگتے کہ وہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کو امام مالک سے تلمذ کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ان امام مالک کو آخری اموی دور اور
ابتدائی عباسی خلافت کے زمانے میں اپنی مسند درس بچھائے بیٹھتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے محدود شہر میں ان کے پاس پیام آتا ہے کہ آپ دربار میں زحمت فرمائیں اور خلیفے کے صاحبزادوں کو سبق پڑھائیں، یعنی شہزادہ امین و مامون کو کچھ سبق پڑھا دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے گھر سے اس علم کی توقیر و عزت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ کے گھر سے لوگوں نے علم کی توقیر کا سبق سیکھا ہے، اور آپ ہی کے ہاتھوں اس کی تذلیل ہو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں۔ علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کسی کے پاس نہیں جاتا۔ چنانچہ امین و مامون وہاں گئے اور انہوں نے امام مالک سے درس لیا۔ یہ ہے مدرسے کی شان، یہ میں نے آپ کے سامنے ایک نمونہ رکھا ہے۔ دوسرا نمونہ دیکھیے، حضرت عطا یا طاؤس کا واقعہ ہے کہ انہوں نے منصور کو ایک مرتبہ نصیحت کی۔ منصور سے کہا، اور لوگ بھی وہاں مجلس میں بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کپڑے سمیٹنے شروع کر دیے، اپنا دامن سمیٹنا شروع کر دیا کہ ابھی جلاد کو حکم ہوتا ہے اور ان کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، تو کم سے کم ان کے خون ناحق کے چھینٹے ہمارے دامن پر نہ پڑیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بس سہمے کھڑے ہوئے تھے کہ کیا حکم ہوتا ہے۔ منصور نے کہا، ذرائع قلم دوات رکھا ہوا ہے، اٹھا دیجئے۔ وہ ان کے قریب تھا، انہوں نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا، مجھے یہ اطمینان نہیں ہے کہ آپ اس سے کیا لکھیں گے، ممکن ہے کہ آپ خدا کو ناخوش کرنے والی چیز لکھیں، میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنا دامن سمیٹا کہ اب حکم ہوتا ہے جلاد کو، لیکن ہیبت حق کا یہ حال تھا کہ منصور نے کوئی حکم نہ دیا۔ یہ میں نے آپ کو دوسرا واقعہ سنایا۔ اب میں تیسرا اور آخری واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ سمجھیں کہ علم کی شان کیا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ابھی 100 برس پہلے کا قصہ ہوگا، جو دمشق کی جامع مسجد اموی میں بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے۔ اتفاق سے اس دن ان کے پاؤں میں تکلیف تھی اور گھٹنے میں تکلیف تھی، اور وہ پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے، اور جیسا کہ قاعدہ ہے استاذ پشت بقبلہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں اور دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور بیٹھ جاتے ہیں تو ان کا چہرہ دروازے کی طرف تھا اور پشت قبلے کی طرف تھی اور پاؤں دروازے کی طرف پھیلائے ہوئے تھے۔ اس وقت ایک مشہور بانی سلطنت مصر، یعنی اس وقت کا ایک مشہور بانی سلطنت مصر جو ابھی فاروق پر ختم ہوئی ہے، ابھی 15-20 برس پہلے اس کا بانی تھا محمد علی پاشا، اس کا بیٹا تھا ابراہیم پاشا۔ وہ اس زمانے میں بڑا سفاک اور جلاد مشہور تھا، وہ شام کا گورنر تھا اور اس کی سفاکی کے قصے لوگوں کی زبانوں پر تھے۔ اس کو خیال ہوا کہ میں حضرت کا درس جا کر سنوں اور ملاقات کروں، راستہ ہی وہ تھا، اس لیے پہلے دروازے کی طرف سے آیا۔ سب کو خیال تھا کہ حضرت کو 1000 تکلیف ہو اور اس موقع پر اپنا پاؤں سمیٹ لیں گے، اتنی دیر میں کیا ہو جائے گا، لیکن انہوں نے بالکل کوئی جنبش نہیں کی، نہ درس موقوف کیا نہ پاؤں سمیٹا، اسی طرح پاؤں پھیلائے رہے اور وہ پاؤں ہی کی طرف آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم بالکل لرزاں و ترساں دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے، کیا ہمارے شیخ کی شہادت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوگی یا یہ کہ تذلیل ہوگی، مشکین باندھ لی جائے گی اور کہا جائے گا کہ لے چلو۔ وہ کھڑا رہا اور وہ دیر تک درس دیتے رہے، التفات بھی نہیں کیا اور پاؤں بھی نہیں سمیٹا، مگر خدا جانے ان لوگوں کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کہا نہیں، کوئی سرزنش نہیں کی، کوئی شکایت نہیں کی اور چلا گیا۔ سننے والی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ کچھ ایسا معتقد ہوا کہ اس نے جا کر اشرفیوں کا ایک توڑا غلام کے ہاتھ بھیجا اور کہا کہ شیخ کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ حقیر نذرانہ قبول فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ یہ آب زر سے لکھنے والا جملہ تھا جو علم کی تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا۔ انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کو سلام کہنا اور کہنا جو پاؤں پھیلاتا ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، یا پاؤں ہی پھیلائے یا ہاتھ ہی پھیلا لے، ایک ہی کام ہو سکتا ہے دنیا میں۔ جب میں نے پاؤں پھیلائے تھے میں اسی وقت سمجھتا تھا کہ اب میں ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، انہی الفاظ کے ساتھ مورخ نے ان کو نقل کیا ہے۔ جامعہ ہدایت کے طلباء اور فضلاء کو ہدایت۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں ایسے مدرسے کی ضرورت ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جس
مدرسے کا نام ہی جامعہ ہدایت ہے، وہاں کے طلباء اور فضلاء کو اس سے ہدایت ملے، اور یہ ہدایت ملے کہ وہ یہ غیرت اور خودداری سیکھیں ان علماء ربانیین سے اور علماء حق سے جن کے واقعات سے تاریخ لبریز ہے۔ اس خودداری کا سبق سیکھیں کہ یہ یا تو پاؤں پھیلا لیں یا تو ہاتھ پھیلا لیں۔ آج ہمیں ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو چاہے پاؤں نہ پھیلائیں۔ میں نہیں کہتا کہ پاؤں پھیلائیں، میں نہیں کہتا کہ آج زمانہ اس جرأت کا متحمل ہے، میں نہیں کہتا کہ اس زمانے کی تہذیب اس کو گوارا کرے گی، یا اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ بے ضرورت پاؤں پھیلائے جائیں۔ بے ضرورت پاؤں پھیلانے میں یا اس کی پھیلانے کی میں تبلیغ نہیں کرتا، مگر ضرور یہ کہوں گا کہ ہاتھ نہ پھیلائیں۔ عالم وہ ہے کہ جو ہاتھ نہ پھیلائے۔ آج ہمارے مدرسوں کو ان آدمیوں کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کو اور انسانیت کو ان عالموں کی ضرورت ہے جن کے متعلق تجربہ ہو جائے کہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہیں ہیں۔ اور آج جس بزرگ اور گرامی ذات سے اس جامعہ کا انتساب کیا جا رہا ہے، انہوں نے ہمیں اس کی تعلیم دی، اور وہ ہاتھ پھیلانے والے نہیں تھے، اور ان کی روح جب ہی خوش ہوگی جب اس جامعہ سے وہ لوگ نکلیں گے جو دنیا کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ آج ہمیں یہ منظر نظر آ رہا ہے کہ سب نے کسی نہ کسی شکل میں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، کسی کے ہاتھ پھیلے نہیں اس لیے کہ ہاتھ پھیلانے کا ان کو موقع نہیں ملا، لیکن ہاتھ پھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ جو ہاتھ پھیلے نہیں ہیں وہ پھیلنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں۔ آج کون سا ہاتھ ہے جو تڑپ نہیں رہا ہے مجھے پھیلنے کا؟ یعنی آج کون سا ہاتھ ہے جو تڑپ نہیں رہا ہے کہ مجھے پھیلنے کا موقع نہیں ملا؟ آج دنیا ذہنوں کو نہیں ترس رہی ہے، فلسفیوں کو نہیں ترس رہی ہے۔ میرے دیکھے ہوئے مشرق و مغرب کے میخانے، میں یورپ بھی دیکھ آیا ہوں اور مشرق وسطیٰ کا کونا کونا میں نے چھانا ہے۔ آج بڑے بڑے عالموں کی، ادیبوں کی، مصنفوں کی، خطیبوں کی، شاعروں کی، دانشوروں کی، فلسفیوں کی کمی نہیں ہے۔ آج کمی ہے اللہ کے ان بندوں کی، ان قدسی نفوس کی جو کسی شکل میں بھی ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ موت کو ترجیح دیں گے لیکن ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ وہ اپنے ضمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دنیا میں سیاسی انقلابات آئیں اور گزر جائیں، حکومتیں قائم ہوں اور نکل جائیں، ہوا چلے اور بند ہو جائے، کچھ بھی ملک میں ہو، لیکن ان کا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیل سکتا۔ وہ اپنے ضمیر کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ یقین جانیے کہ یہ زمین و آسمان اس وقت تک صحیح طور پر قائم ہیں جب تک کسی نہ کسی شکل میں تھوڑی تعداد میں خواہ ان کو دیکھنے کے لیے دوربین یا خوردبین کی ضرورت پیش آئے، لیکن ان کا وجود تو ہو۔ خوردبین بھی تو اسی کو دیکھ سکتی ہے جس کا وجود ہے، جس کا سرے سے وجود ہی نہیں اس کو خوردبین کہاں سے دیکھے گی؟ آج اتنی چھوٹی شکل میں، ایسی غیر مرئی شکل میں ہی صحیح، ان لوگوں کا وجود کہیں تو ہوتا جن کو خوردبین سے دیکھا جا سکتا۔ خدا کا شکر ہے ایسا تو نہیں ہوا کہ دنیا ان کے وجود سے یکسر خالی ہو جائے، لیکن یہ جنس بہت نایاب ہے، اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔ بس میرے بھائیوں، میرے نزدیک مدرسے کا صرف ایک کام ہے کہ وہ ایسے حقانی اور ربانی علماء پیدا کرے جو صرف یہی نہیں، یہ تو ان کی شان سے بہت بعید ہے کہ وہ اپنے ضمیر کا سودا کریں یا ضمیر کا سودا نہ کریں، بلکہ وہ دنیا جو ضمیر کا سودا کر رہی ہے اس کو سرزنش کر سکیں، اس سے کہہ سکیں کہ انسان کا ضمیر اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے کہ وہ روز بکے، روز نیلام پر چڑھے، ایک عہدے پر بک جائے، ایک عہدہ، ایک کرسی، ایک خوشنودی، ایک تبسم کو خرید لے۔ حضرات، آپ نے انہی ریاستوں میں، اپنے انہی مرکزوں میں ایسے قصے سنے ہوں گے کہ لوگوں نے اپنی شرافت پر آنچ نہیں آنے دی، اپنی عزت پر میل نہیں آنے دیا، بڑے سے بڑے نقصان کو گوارا کر لیا، لیکن اس کے لیے تیار نہیں کہ وہ یہ اپنی اس طرح، اس عزت، اس سطح اور اس معیار سے نیچے اتر کر آئیں۔ میں صرف ہندوستان کو نہیں، میری نگاہ ساری دنیا پر ہے۔
میں ساری دنیا کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور یہ جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ میں ہر جگہ کہہ آیا ہوں، یہ نہیں کہ میں آج آپ کے سامنے پہلی مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں۔ میں نے عربوں کے سامنے یہی بات کہی، میں نے ان سے کہا کہ ہم نے تم سے خودداری کا سبق سیکھا تھا، ہم نے تم سے ایمان کا سبق سیکھا تھا، ہم نے تم سے استقامت کا سبق سیکھا تھا۔ میں نے ناصر کے زمانے میں جب عرب اپنے آپ میں نہیں تھے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں باقی نہیں رہی تھی، اس وقت میں نے ان کا گریبان پکڑ پکڑ کر ان سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ ایک چیز کو غلط سمجھتے ہیں اور آپ اس کے پیچھے اس طرح دیوانہ وار دوڑے جا رہے ہیں۔ عالم ہر زمانے میں ہر جگہ قبلہ نما ہے۔ مدرسے کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے با ضمیر، با عقیدہ اور ایسے با ایمان، ایسے با حوصلہ، ایسے با ہمت فضلہ پیدا کرے کہ جو اس ضمیر فروشی، اصول فروشی اور اخلاق فروشی کے دور میں روشنی کے مینار کی طرح قائم رہیں، کہ وہ کہیں نہیں جاتا، اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، راستہ بتاتا ہے۔ جیسے قبلہ نما کہ آپ کہیں ہوں وہ آپ کو قبلہ بتا دے گا، ہندوستان میں بتائے گا، دوسرے ملک میں بتائے گا، پہاڑ پر رکھیں تو بھی بتائے گا، پل پر رکھیں تو بھی بتائے گا۔ یہ عالم کا کام ہے کہ ہر زمانے میں ہر جگہ قبلہ نما ہے۔ یہ جامعہ ہدایت جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ان مقاصد عالیہ پر ان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور حقیقت میں ہر دینی مدرسے کی بنیاد اسی پر رکھی گئی ہے، اور یہی اس کی اصل قدر و قیمت ہے۔ ان کو آپ ان عمارتوں سے نہ پہچانیے، آپ ان کے بوریوں اور وہاں کے فرنیچر کی کمی اور وہاں کے پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کی تہی دامنی اور ان کی بے بضاعتی سے ان کا درجہ قائم نہ کیجیے۔ جیسے کہ کہنے والوں نے کہا کہ گدائے شاہی میں اور دلق فقیری میں وہ شاہانہ مزاج رکھتے ہیں، ان کا مزاج شاہانہ ہے اور ان کا لباس فقیرانہ ہے۔ یہ ہمارے علماء سلف تھے، اور آج انہی علماء سلف کی اس وقت ضرورت ہے۔ مدرسوں نے ہوا کے رخ پر چلنا قبول نہیں کیا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہوا کے رخ پر چلنا مدرسے کا اصول نہیں ہے۔ اگر مدرسے کا یہ اصول ہوتا تو وہ کب کے انگریزی کے، عربی کے کالج بن چکے ہوتے۔ لیکن جو اس وقت چند گنے چنے مدرسے باقی ہیں، وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ مدرسوں نے ہوا کے رخ پر چلنے کو قبول نہیں کیا۔ حضرات، میں ان الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کی عزت افزائی اور بانیان مدرسہ، خاص طور پر حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب اور مولانا عبد الحی صاحب فائز کی ذرہ نوازی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم اور مقدس اور اس بابرکت اور عالی مرتبہ کام کے لیے مجھ جیسے طالب علم کا انتخاب کیا۔ جو کچھ میرے متعلق کہا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ اس دن مجھے رسوائی سے بچائے، جس دن یوم تبل السرائر کا ظہور ہوگا۔ اب میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی گزارش کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ اس جامعہ کو ہمیشہ سر سبز و شاداب رکھے اور صحیح معنی میں اس کو مرکز ہدایت بنائے۔ آمین۔